عادت نمبر 4، جیت جیت سوچیے۔ ایک مرتبہ مجھے ایسی کمپنی کے ساتھ کام کرنے کو کہا گیا جس کا سربراہ اس بات پہ بڑا فکر مند تھا کہ اس کے لوگ آپس میں تعاون نہیں کرتے۔ اسٹیفن، ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب خود غرض ہیں، یہ آپس میں بالکل تعاون نہیں کرتے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ آپس میں تعاون کرنے لگیں گے تو ہماری پروڈکشن میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ انسانی تعلقات کے 6 زاویے ہائے نظر ہیں: جیت جیت، جیت ہار، ہار جیت، ہار ہار، جیت جیت یا پھر نو ڈیل۔ یعنی اگر 2 آدمی ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو یہ ساری 6 پوزیشن ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 جو ہے جیسے جیت جیت ہے کہ میں بھی جیتوں اور آپ بھی جیتیں۔ جیت جیت دل اور دماغ کی ایک کیفیت یا سوچ کا ایک انداز ہے جو ہر انسانی تعلق میں باہمی فائدے کی تلاش میں رہتا ہے۔ جیت جیت کا مقصد یہ ہے کہ معاہدے یا مسئلوں میں حل ہم اپنے اندر باہمی فائدے اور اطمینان لیے ہوئے ہوں، تمام لوگ فیصلے کے بارے میں اچھا محسوس کریں اور طے ہو جانے والی چیزوں کو اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ جیت جیت زندگی کو تعاون کے حوالے سے دیکھتی ہے، مقابلے کی نظر سے نہیں۔ زیادہ تر لوگ چیزوں کو مختلف انداز میں دیکھتے ہیں کہ ہم جیت جائیں یا دوسرا ہار جائے یا ہم ہار جائیں دوسرے کو جتا دیں، تو یہ سارے غلط چیزیں ہیں۔ سب سے بیسٹ چیز یہی ہے کہ آپ ایسا سوچیں کہ جیت 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 کا نظریہ ایک تیسرے حل کا نظریہ ہے۔ یہ تمہارا یا میرا طریقہ نہیں، یہ بہتر طریقہ ہے اور ایک اعلیٰ طریقہ ہے۔ جیت ہار، جیت ہار یہ کہتا ہے اگر میں جیتوں گا تو تم ہارو گے۔ بہت سے لوگ جیت ہار کے زاویہ نظر ہی کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ بچپن سے ہی یہی نظریہ گہرے طور پہ بچے کے اندر اتارا جاتا ہے۔ مقابلے کے نتیجے میں اس کو شروع سے یہی بتایا جاتا ہے کہ تم جیتو اور سامنے والے کو ہراؤ، اور یہ ایک غلط اپروچ ہے۔ اگر میں اپنے بھائی سے بہتر ہوں تو والدین کا زیادہ پیار حاصل ہوگا۔ میرے والدین مجھ سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا کہ وہ میری بہن سے کرتے ہیں، شاید میری اتنی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اسکول اور کالجوں میں وہاں اکثر لوگوں کو یہی بنیادی زاویہ نظر پیدا کیا جاتا ہے، ہار جیت۔ لیکن کچھ لوگوں کی پروگرامنگ الٹ ہوتی ہے، یعنی ہار جیت کے مطابق میں ہارا تم جیتے، مجھے روند کر آگے نکل جاؤ، ہر کوئی ایسا ہی کرتا ہے، میں ہارنے والوں میں سے ہوں اور میں ہمیشہ ہارا ہوں، میں امن قائم کرنے والا ہوں اور میں امن قائم کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ہار جیت جیت ہار سے ہی بدتر ہے کیونکہ اس میں تو کوئی معیار ہوتا ہے، نہ کوئی تقاضا ہوتا ہے، نہ کوئی توقعات ہوتی ہے، نہ تصور ہوتا ہے۔ جو ہار جیت میں سوچتے ہیں وہ آپ کو فوراً خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو طاقت اور مقبولیت دوسروں کو مان لینے میں ہوتی ہے۔ ان کے اندر اپنے احساسات اور سوچوں کے اظہار کا بہت کم حوصلہ ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کی انا اور قوت سے فوراً مروب ہو جاتے ہیں اور نیچے لگ جاتے ہیں۔ جیت ہار اور ہار جیت دونوں کمزور پوزیشنیں ہیں اور دونوں کی بنیاد میں ذاتی عدم تحفظ کا احساس پایا جاتا ہے۔ تھوڑے عرصے تک جیت ہار بڑے اچھے نتائج پیدا کرتی ہے، اس لیے یہ اپنے سے بہتر لوگوں کی صلاحیتوں سے خوب فائدہ اٹھانا جانتی ہے، لیکن ہار جیت تو شروع ہی سے ایک کمزور اور بے ہنگم سوچ ہے۔ ہار ہار، جب 2 جیت ہار والے لوگ یعنی ارادوں کے پکے ڈھیٹ انا کے مارے ہوئے لوگ آپس میں تعلق داری کرتے ہیں تو نتیجن ہار ہار ہوتا ہے، دونوں ہارتے ہیں۔ ہار ہار ایک ایسے آدمی کا بھی فلسفہ ہوتا ہے کہ جس کا دوسروں پہ شدید انحصار ہو، جس کے پاس اندرونی سمت نہ ہو، جس کا کوئی حل نہ ہو۔ اگر کوئی بھی کبھی بھی نہ جیتے تو پھر شاید ہارنا کوئی ایسی بری بات بھی نہیں۔ جیت ایک اور متبادل یہ ہے کہ انسان صرف جیت ہی کا سوچے۔ جیت کی سوچ کے لوگ ضروری نہیں کہ چاہے دوسرے ضرور ہاریں، وہ اس سے بے تعلق ہوتے ہیں۔ ان کے لیے اہم صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق جو چاہتے ہیں حاصل کر لیں۔
روزمرہ زندگی میں جب مقابلے کا کوئی احساس نہ ہو تو جیت شاید انسانی تعلقات میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سوچ ہوتی ہے۔ جیت کی ذہنیت والے شخص کا مقصد اپنی خواہش کا حصول ہوتا ہے، وہ دوسروں کی خواہشات اور ان کے حصول ان پر چھوڑ دیتا ہے۔ کون سا انتخاب سب سے بہتر ہے؟ اب تک 5 فلسفوں پہ بات ہو گئی ہے، جیت جیت، جیت ہار، ہار جیت، ہار ہار، اور جیت میں سے سب سے مؤثر کون سا ہے؟ اس کا جواب ہے یہ حالات پہ منحصر ہے۔ اگر آپ فٹ بال کا میچ جیت جائیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی مخالف ٹیم ہار گئی۔ اگر آپ ایک ریجنل دفتر میں کام کرتے ہیں اور دوسرے ریجنل آفس سے میلوں دور ہیں اور آپ کا اس دفتر سے کوئی دفتری رابطہ نہیں، تو ممکن ہے کہ آپ اس دفتر کے ساتھ جیت ہار کے تحت مقابلہ کریں تاکہ بزنس کو تحریک مل سکے، لیکن ایک ہی دفتر کے اندر آپ جیت ہار کی صورتحال پیدا نہیں کریں گے۔ یہاں تو آپ کو دوسرے لوگوں اور ان کے گروپس کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کر سکیں۔ جیت جیت اور یا پھر کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ لوگ ایک اتحاد عمل پر مبنی حل پر نہیں پہنچ سکتے جو دونوں کی رضامندی پر موجود ہو، پھر یہ جیت جیت کے ایک اور اعلیٰ اظہار تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی جیت جیت اور یا پھر کچھ نہیں۔ یا پھر کچھ نہیں کا بنیادی طور پر مطلب یہ ہے اگر ہم مل کر کسی ایسے حل تک نہیں پہنچ سکتے جو ہم دونوں کے لیے فائدہ مند ہو، تو پھر باہمی رضامندی کے ساتھ اس بات پر رضامند ہو جائیں کہ ہم رضامند نہیں ہو سکتے۔ نو ڈیل توقعات کے امکان کو ختم کر دیں اور کارکردگی کے معاہدے قائم ہی نہ کریں۔ میں تمہیں ملازمت ہی نہیں دوں یا ہم مل کر یہ کام کریں ہی نہیں، اس لیے کہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ ہمارے اقدار اور ہمارے اہداف دو مختلف اطراف میں جا رہے ہیں۔ یہ بہت احسن طریقہ ہے۔ جب آپ کے ذہن میں نو ڈیل کا امکان موجود رہے تو پھر آپ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتے ہیں۔ پھر نہ تو آپ کو لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور نہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے بے جا طور پہ ان کے سامنے اڑنا پڑتا ہے، اور نہ ہی اپنے ایجنڈے کو ان کے سامنے دھکیلنا پڑتا ہے۔ آپ کھلے انداز اختیار کرتے ہیں اور آپ حقیقتاً یہ کوشش کرتے ہیں کہ نقطہ نظر کے زیر سطح مسائل کو سمجھ سکیں۔